راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، جذبات کے تسکین کا نام دین نہیں ہے. اپنے جذبات کے تسکین کا نام دین نہیں ہے. دین اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کا نام ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. دین کہتے کس کو ہیں؟ دین ہے کیا؟ دین میں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کیا ترغیب دی ہے، کیا ہدایت دی ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش، اس کا نام دین ہے. اس کا نام دین ہے. لیکن جہاں ایک مسئلہ کہیں کھڑا ہوتا ہے، ہم سب لوگ اپنے تئیں اپنی سوچ سے ایک چیز طے کر لیتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ اس سے فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا، اس کو ہم ملحوظ نہیں رکھتے اور اس کے بغیر ہم اپنے جذبات کی تسکین کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک جذبہ تھا، ایک خواہش تھی، ایک تمنا تھی. وہ کیا تمنا تھی؟ وہ تمنا یہ تھی کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی چوکٹ جو ہے وہ زمین کے برابر ہو. وہ آج تو خانہ کعبہ کی چوکٹ جو ہے وہ 6 فٹ سے بھی اوپر ہے، 6 فٹ سے بھی اوپر ہے. خانہ کعبہ کے اندر وہی آدمی جا سکتا ہے کہ جس کے لیے دروازہ کھولا جائے اور دروازہ کھول کر سیڑھی لگائی جائے اور اسے اس سیڑھی پر جانے کی اجازت دی جائے، وہی جا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جا سکتا. لیکن حضور کی خواہش تھی کہ وہ دروازہ، خانہ کعبہ کا دروازہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا بنایا تھا اپنے زمانے میں کہ زمین کے برابر، کہ دروازہ کھولے تو ہر آدمی جا سکتا تھا، سیڑھی لگانے وگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ایک دروازے سے نکل جاتے تھے، ایک دروازے سے نکلتے تھے. خانہ کعبہ کو 2 دروازے تھے، اب ایک ہی دروازہ ہے. اس کے بالکل سیدھے سامنے بھی ایک دروازہ تھا. ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے، پیچھے والے دروازے سے نکلتے تھے. لیکن آج بھی اس کے نشانات ہیں. وہ جو چوکٹ نکالا گیا ہے، وہ چوکٹ کے نکال کر وہاں پتھر لگائے گئے ہوں. وہ دیوار کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہلے چوکٹ تھی، اس کو بند کر دیا گیا. تو یہ حضور کی خواہش تھی، لیکن حضور نے خواہش کو پورا نہیں کیا، اس لیے کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے بہت سارے لوگ، اور وہ اس کو کچھ اور نہ سمجھیں، میرے اس عمل کو کچھ اور نہ سمجھیں،
اس غلط فہمی کو سے بچانے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اثر نو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرنے کو پسند نہیں فرمایا، جیسے ہے ایسے چھوڑ دیا، اور آج تک ایسا ہی ہے، وہ آج تک ایسا ہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، جذبات کی تسکین کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ کام کرنے کی۔ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کام کرنے کے کام کیا ہیں؟ وہ کام یہ ہیں کہ ہم اس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کریں، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، چاہے چھوٹی سنت ہو چاہے بڑی سنت ہو۔ چھوٹی اور بڑی یہ کہنے کو ہے، چھوٹی بڑی، ہر سنت حضرت محمد رسول اللہ کی اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک بھی، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک ایک سنت ایسی ہے کہ جس سنت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے بیسیوں ایسے واقعات ہیں کہ اللہ پاک کو وہ عادہ پسند آئی، وہ سنت پر اس کا چلنا اس کو پسند آیا، اور اسی کی وجہ سے اس بندے کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ اس سنت کی وجہ سے حضور کی ایسے بے شمار گناہگار اور نافرمان دنیا میں ہیں، لیکن کسی ایک سنت پر وہ عمل کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے ان کی بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مجروح کرنے کی ناپاک کوششیں، یہ دنیا کے شر پسند لوگ جو ہیں وہ اس کو زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی اس بڑی ذمہ داری یہ ہے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً موقع اور محل ہو تو جلسہ اور جلوس بھی ہونا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے۔ جلسہ اور جلوس بھی ہمارے اس ملک کا سسٹم ایسا بنایا گیا ہے کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ احتجاج ہے۔ احتجاج کے راستے سے ہی ہم اپنا حق وصول کر سکتے ہیں، یہی ایک راستہ ہے۔ احتجاج کرو، اپنی مانگ کو پورا کرو ورنہ کرسی خالی کرو، مانگ کو پورا کرو ورنہ کرسی خالی کرو، یہ آواز ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، یہی ایک اس ملک کا رواج ہے۔ تو ہمیں بھی ان کو ہے تو ہمیں بھی اس کا اختیار ہے، لیکن اس سلسلے میں میری اور آپ کی بھی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں، برسر اقتدار حکومت ان کی سوچ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے، اور ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ جو لوگ شرپسند تنظیمیں اور جماعتیں ہیں وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اور آپ کو کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ہے، حق ہمیں جو ملے گا وہ حق ہمارا حق ہے، یہ ہمیں جو ملے گا وہ احتجاج کے راستے سے ہی ملے گا۔ لیکن اس وقت جو ہے ملک کے حالات سامنے رکھ کر ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک کام کے کرنے پر فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے، فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے۔ اگر نقصان تھوڑا سا بھی ہے تو شریعت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ امت کو تھوڑے سے نقصان سے بچایا جائے۔ ہمارا قرآن، ہماری حدیث ہمیں اس بات کی ہدایت دیتی ہے کہ تھوڑے سے نقصان سے پہلے امت کو بچاؤ، فائدہ ملے نہ ملے بات کی بات ہے، یہ بات کی بات ہے۔ فائدے کا حاصل کرنا اس کا درجہ جو ہے 2 نمبر پر ہے، لیکن امت کے ایک ایک فرد کو نقصان سے بچانا یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے فائدے اور نقصان کو سامنے رکھیں۔ اگر اس کام کے کرنے میں ذرا برابر بھی نقصان ہے امت کا، اجتماعی نقصان ہے یا انفرادی نقصان ہے، تو اس اجتماعی اور انفرادی نقصان سے بچانا ہم ذمہ داروں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ جیسا کہ اس وقت ہمارے نوجوان، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یقیناً ان کے جذبات ہونے چاہیے۔ یہ جذبے ہی وہ جذبے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں کچھ کام ہوا ہے۔ اگر یہ جذبے نہ ہوتے تو دنیا میں کچھ کام نہ ہوتا۔ یہ جذبے بہت مبارک جذبے ہیں، اس کی مجھے اور آپ کو سب کو قدردانی کرنے کی بھی ضرورت ہے۔
لیکن صرف جذبات پر کام کوئی قدم ہم نہیں اٹھا سکتے، کر نہیں سکتے. آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کے حالات کو دیکھ کر ہی کسی کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ماضی قریب کے اندر جو NRC NPR CAA کے خلاف جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جو احتجاج ہوا تھا، اس وقت جو تلخ تجربہ ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ہمارے نوجوان جو ہے ہمارے قابو میں نہیں ہیں. ہماری بات کسی قیمت پر وہ سننے کو تیار نہیں ہے. لاکھ ان کو کہو کوئی کہ یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ اپنی کر کے رہیں گے، ہماری وہ ہرگز اس کو مانیں گے نہیں. یہ صورتحال NPR اور CAA NRC کے موقع پر ہم نے اور آپ نے سب نے دیکھا، جس کے نتیجے میں ہوا کیا، فائدہ جو ہونا تھا وہ تو اپنی جگہ پر. ہمارے اس شہر کے بہت سارے نوجوان جو ہے کئی ہفتوں تک اور مہینوں تک جیلوں میں بند رہے اور ان کے اوپر کئی کڑے دفعات لگائے گئے، اور جس کے نتیجے میں ان کے گھر کے لوگ بھی پریشان، محلے والے بھی پریشان، اور ان گھر والے اور محلے والوں نے پھر ہم کو پریشان کیا تھا. تمہاری آواز پر یہ جلوس ہوا تھا، یہ احتجاجی پروگرام ہوا تھا، لیکن اس احتجاج کے نتیجے میں بہت سارے نوجوان جیلوں میں بند ہو گئے، ان کے اوپر بڑے دفعات لگائے گئے. آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ کچھ نہیں کر رہے. ان کا یہ کہنا بھی صحیح ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہم نے اس موقع پر یہ کہا تھا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. جو نہ کرنے کے کام آپ نے کیوں کیے؟ اس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوئی جو نہیں ہونی تھی. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے اس وقت جو ہے ہمارے ملک کے اندر خصوصیت کے ساتھ کہ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو سنتوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. ایک سنت کو معلوم کرو اور اس کو زندہ کرو. سنت کو تم زندہ کرو گے، اللہ مجھے اور آپ کو زندہ کریں گے. آج ہم سب مردہ ہیں، ہم سب مردہ ہیں، اور یہ باطل نے سمجھ لیا ہے، دشمن نے سمجھ لیا ہے کہ مردہ یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ کچھ نہیں کریں گے، ان سے کچھ نہیں ہوگا. اور مردہ اس لیے ہیں کہ ہم نے سنتوں کو مردہ کر دیا، اپنی زندگی سے سنتوں کو ختم کر دیا. اس کی وجہ سے ہم مردہ ہو گئے اور باطل ہمیں مردہ سمجھ رہا ہے. اس لیے کبھی ہمارے قرآن پر وہ آواز اٹھاتے ہیں، کبھی حدیث پر آواز اٹھاتے ہیں، کسی صحابی پر اور کسی ماں پر اور کسی نبی پر اور حضرت محمد رسول اللہ پر آواز اٹھاتے ہیں. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ایک بات تو یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم 100% سنتوں کا اہتمام کرنے والے بنے. اپنے گھروں میں ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرنے والے بنے. اور دوسری چیز بار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، ہم فی المساجد واللہ من ورائہم، کہ لوگ مسجد میں ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بال بچوں میں، ہماری تجارتوں میں، ہماری کھیتی باڑی میں رہتے ہیں. ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق جو ہے مسجدوں سے کٹا، ہمارا تعلق جو ہے نمازوں سے ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد، اللہ کی حفاظت ہٹ گئی ہم سے. یہ بار قرطبی کی روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی جانوں کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے مالوں کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں، اپنی آبرو اور عزت کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں. وہ بہترین راستہ کیا ہے؟ وہ بہترین راستہ یہ ہے کہ حضور کی سنتوں پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا، اور ہر ایمان والا مرد ہو کہ عورت ہو، مسجد سے اور نماز سے ہمارا ربط گہرا ہو جائے، تعلق ہمارا گہرا ہو جائے، کہ جس راستے پر چل کر ہی اور امت کو اس راستے پر ڈال کر ہی ہم اپنی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے گھر بار کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ کام کرنے کے کام ہیں. یہ کرنے کے کام ہم نہیں کرتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، دشمن تو ہماری طاق میں ہے. مثال کے طور پر کئی مرتبہ اس کا مذاکرہ دوستوں میں بھی اور آپس میں بھی ہوا. یہ شر پسند مسئلہ کوئی کھڑا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک وبال ملک کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس کا نام و نشان نہیں تھا وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک ہیرو بن جاتا ہے. وہ ہیرو بن جاتا ہے.
یہ فار کا پھڑنا اور یہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے نتیجے میں ہوگا کیا ہوگا؟ ہوگا یہی کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس آدمی کو جیل میں پہنچایا جائے گا. جیل میں پہنچایا جائے گا تو جیل میں کیا اس کو کڑی سزا ملے گی، اس کی مار پیٹ ہوگی، اس کی دھلائی ہوگی؟ نہیں، وہ جتنا گھر میں عیش و آرام سے تھا اس سے زیادہ جیل میں جا کر عیش و آرام میں رہے گا، اور بہت چند دنوں کے بعد وہ رہا ہو جائے گا، باعزت رہا ہو جائے گا، اور ہیرو بن کر اس ملک کے اندر اور ہمارے سماج کے اندر اور اپنے علاقے کے اندر وہ کام کرے گا. فائدہ کچھ نہیں. وہ جتنے ہیرو تھے انہی سے ہمارے ناک میں دم تھا، مزید اور ایک ہیرو آ گیا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس وقت جو ہے دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں، ہم روڈ پر آئیں، اور ہمارے روڈ پہ آنے کا وہ انتظار کر رہے ہیں، ہمارے روڈوں پر آنے کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایک ایسا موقع تلاش کر کے ہمارے نوجوانوں کو جیلوں میں بند کرنے کی ناپاک ان کا پروگرام اور منصوبہ ہے. وہ اپنے منصوبے اور پروگرام میں پورے کامیاب ہو جانے کی طاق میں ہیں، وہ انتظار میں ہیں. اس لیے دوستو اور بزرگوں، جذبات یقیناً قابل قدر ہیں، جذبات ہونے چاہیے. جذبات کے بغیر دنیا میں نہ کچھ کام ہوا ہے نہ ہوگا. جذبات اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ موقع اور محل اور وقت کی نزاکتوں کو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس وقت ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے بڑوں کی تابعداری کے ساتھ، بڑوں سے مشورہ کر کے مشورے کے بعد مجھے اور آپ کو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سنت پر عمل کرنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے، نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے کسی مشورے کی ضرورت ہے، کسی مشورے کی ضرورت ہے. لیکن وہ تو کام ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے. نمازیں ہمارے معاشرے اور سماج میں زندہ نہیں ہیں، گھروں میں ہماری نمازیں زندہ نہیں ہیں، سنتیں ہمارے گھروں میں زندہ نہیں ہیں، جس کے لیے کسی مشورے کی ضرورت ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ کام تو کرنے ہی ہے، ہونے ہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کی صورتحال جو دیگر گو ہیں، اور غیر مسلموں کے تہوار بھی ہمارے تمہارے سب کے سامنے ہیں. ان تہواروں میں، ان کے تہواروں کا نام ہی خلفشار و انتشار ہے. ان کا تہوار کوئی تہوار نہیں ہو، چاہے وہ یہ تہوار بولے وہ تہوار پر، وہ کچھ نہیں ہے. تہوار نام ہے خلفشار و انتشار کا. جس تہوار کے اندر سب سے زیادہ انتشار ہو، خلفشار ہو، سب سے بڑا تہوار، وہ سب سے بڑا تہوار. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ کے لیے ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کریں، اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، اور انابت اللہ، رجوع اللہ، توبہ اور استغفار، ان سب کے ساتھ اگر ہمارے نوجوان مسجدوں سے جڑے رہیں گے اور اپنے بڑوں سے جڑے رہیں گے اور رائے مشورے سے کام کریں گے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پرسکون رہیں گے، حالات سازگار رہیں گے، اور ہم اپنے کرنے کے کام جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ کر سکیں گے. اس لیے آپ تمام حضرات سے اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. آپ کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کو حسن خوبی کے ساتھ آپ کب اور کیسے پورا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کن سے ہمیں ربط قائم کرنے کی ضرورت ہے، ان ذمہ داریوں کو پورے کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ان سے ساری چیزوں کو معلوم کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بالآخر میں بالخصوص آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ صبح و شام کی دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں، صبح اور شام کی دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں. آیت الکرسی اور چاروں کل ان کا پڑھنا اور اپنے بدن پر دم کرنا، یہ ہر مسلمان کبھی ناشتہ بھول جائے، سونا بھول جائے، نہانا بھول جائے، کوئی حرج کی بات نہیں. مسنون دعاؤں کا بھولنا میرے اور آپ کے لیے بہت ہی مضر اور نقصان دہ ہے. ایک چیز. دوسری چیز، ہمارے شہر کے اندر نوجوانوں کو معلوم ہے، نہیں معلوم، یہ طے ہو چکا ہے، کمشنر کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ رات کے 12 بجے کوئی بھی گھومتا ہوا ملے پولیس اس کو اریسٹ کر سکتی ہے.
وہ آپ یہاں گئے تھے وہاں گئے تھے، ہم کوئی غلط کام کیے نہیں کیے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ رات کے 12 بجے آپ کا سڑکوں پر گھومتا ہوا پھرتا ہوا ملنا، یہی سب سے بڑا آپ کے لیے جرم ہے، یہی سب سے بڑا جرم ہے۔ وہ گھوم رہے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں، وہ پولیس کی ذمہ داری ہے، کون گھوم رہا ہے کون نہیں گھوم رہا ہے وہ دیکھیں۔ لیکن قانون ضابطے شہر کے کمشنر نے یہ قانون پاس کر دیا ہے یا آرڈر دے دیا ہے کہ بھائی رات کے 12 بجے کے بعد کوئی بھی آپ کو سڑکوں پر چلتا گھومتا پھرتا ملے تو اس کو، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کی بالخصوص ذمہ داری کیا ہے؟ ماشاءاللہ عمر رسیدہ لوگ تو عشاء کی نماز کے بعد تو اپنے اپنے گھروں پہ جاتے ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے نوجوان جو ہیں، ہمارے نوجوان ہمارے محلے کے، شہر کے چھوڑ دیجئے، ہمارے محلے کے نوجوان جو ہیں وہ رات کے 12 بجے کا مطلب یہ ہے کہ صبح کے 9 بجے ہیں، صبح کے 9 بجے ہیں، اور راتوں میں سڑکوں پر، اور پتہ نہیں دن بھر کے 12 گھنٹے میں جتنے کام نہیں ہوتے وہ رات کے 12 بجے کے بعد سے لے کر رات کے 2-3 بجے تک وہ سارے کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت گمبھیر مسئلہ ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے رات جو بنائی ہے، وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن کو اللہ نے معاش کے لیے بنایا ہے اور رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے رات کو جس مقصد سے بنایا ہے اسی مقصد میں اس رات کو استعمال کرنا چاہیے، اور دن کو اللہ نے جس مقصد سے بنایا ہے دن میں وہی کام کرنا چاہیے۔ تو ہم ہمارے نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یقیناً آپ کے جذبات اور آپ کی تمنا اور آپ کی آرزو اس وقت جو ہونی چاہیے وہ بہت مبارک ہے، وہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن حالات ملک کے سامنے رکھ کر ہم اپنے بڑوں کے مشورے پہ کام کریں گے۔ اور دوسری بات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی، سنتوں پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر کوئی نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے اور سنت سے کوئی روکتا ہے، جیسے کہ ماں باپ ہمارے بہت سارے ہیں، بیٹے ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا، ابھی تو جاب پہ نہیں ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تیری شادی نہیں ہوئی، رشتہ طے نہیں ہوا، ایسے موقع پر تیرا داڑھی کا رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کو کہتے ہیں، قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ تمہارا باپ ہو کہ تمہاری ماں ہو، اس سلسلے میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ ماں یہ کہتی ہے کہ یہ نہ کر، شریعت کہتی ہے یہ کر، تو کریں گے ہم، کریں گے ہم۔ باپ کہتا ہے کہ یہ نہ کر، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہے تو کریں گے، چاہے باپ کچھ بھی کہتا رہے، باپ کچھ بھی کہتا رہے۔ شریعت کے خلاف ورزی کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، قرآن کی مخالفت کے ساتھ ماں کی اطاعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ اگر کچھ کہتے ہیں تو آمنا و صدقنا ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ کرے کہ ہم سب نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے اور سنتوں کو اپنے سینے سے لگانے والے بنے، کہ جس کے ضمن میں ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی اور آخرت بھی بہتر بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔